ضلع اٹک میں شجاع خانزادہ کا گھر، جہاں آج دن بھر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ وہ اپنے حلقے کی ایک مقبول اور معتبر شخصیت تھے۔ اتوار کے خودکش حملے میں ان کی ہلاکت کے بعد یہاں لوگوں میں خاصا رنج و غم ہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو بھی امن کے لیے جو بھی اقدام انہوں نے اٹھائے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور جو ہے نا بالکل نڈر ہو کے ان کو تھریٹس تھی، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا پیچھے قدم نہیں لیا، آگے قدم لیتے رہے۔ خودکش حملہ طاقتور اور خوفناک تھا۔ یہاں اکثر ہلاکتیں ڈیرے کی چھت زمین بوس ہو جانے سے ہوئیں۔ تفتیش کار اس وقت اس ملبے کے نیچے سے اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کو یہاں سے بال بیئرنگز ملے ہیں، جو کہ اکثر اس قسم کے خودکش حملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ پوری کی پوری یہ چھت یہاں پہ گر گئی۔ شجاع خانزادہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فوج میں گزارا۔ سیاست میں آنے کے بعد ضلع اٹک سے کئی الیکشن جیتے۔ بطور وزیر داخلہ وہ بلا خوف و خطر اسلام کے نام پر فساد کرنے والے گروہوں کے خلاف ڈٹے نظر آئے۔ حکام کا خیال ہے کہ ان پر حملے میں لشکر جھنگوی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کہ جس کے رہنما ملک اسحاق پچھلے ماہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت پنجاب پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ حکومت اور فوج کا کہنا ہے کہ شجاع خانزادہ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، لیکن ان کی اس طرح ہلاکت اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی ہے۔ ملک میں اگر سب سے بڑے صوبے کے وزیر داخلہ محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے؟ کیا حکومت اور فوج کی حالیہ کاوشوں کے باوجود شدت پسند گروہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جسے چاہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ شاہزیب جیلانی، BBC نیوز، ضلع اٹک۔